ثنا منظور نے پشاور سے سوال کیا ہے، کہا ہے کہ دین الہی میں اولو العزم مرسل کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہے؟ قدم سے کیا مراد ہے؟ اولو العزم مرسل جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو دین قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو دین قائم کرتا ہے۔ اور اولو العزم مرسل 5 ہیں: آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ 5 اولو العزم ہیں۔ ان کے اوپر لطائف کی تعلیم آئی ہے۔ جو یہ 5 لطیفے سینے میں ہیں، ایک ایک لطیفے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے بھیجا ہے، اس لیے یہ اولو العزم مرسل ہیں۔ باقی جو نبی ہیں وہ صحیفے لے کے آتے ہیں، ایک آدھ چیپٹر، اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے اولو العزم مرسل کے دین میں جب گڑبڑ ہو جاتی تھی تو پھر نبی آتا تھا، نبی دین نہیں بنا سکتا، نبی دین نہیں بنا سکتا تھا۔ جو نبی آتے تھے وہ بھی اپنے اولو العزم مرسل کا ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے بیچ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، خود نبی ہونے کے باوجود، کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کا کام ہوا کرتا تھا بطور مجدد۔ حضور کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو بنی اسرائیل کا دور گزرا ہے اس میں نبی کا کام بطور مجدد ہوتا تھا کہ دین میں جو رد و بدل ہو گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے وہ آتا تھا، اور جہاں پر گڑبڑ ہوتی تھی، جیسے اب گاڑی پنکچر ہو جائے آپ کی، ہیں کوئی کیل گھس گئی، کانچ گھس گیا، چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہے نا، تو اسی جگہ پر چھوٹا سا ٹائر کا ٹکڑا لے کے اور چپکا دیتے تھے، پورا ٹائر نہیں بدلتے تھے، ہے نا۔ اسی طریقے سے دین میں جہاں بگاڑ پیدا ہو گیا جن معاملات میں، اس معاملے کو درست کرنے کے لیے ایک آدھ چیپٹر بطور صحیفہ نبی کے اوپر اتار دیا جاتا تھا، اس کے ذریعے وہ اسی دین کو ریپیئر کر کے تجدید کر کے بس اس کا کام ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا اب دیکھیے، اب یہ آپ علماء سے بھی ڈسکس کیجئے۔ اب کہتے ہیں کہ جی بھائی نبی نہیں آئے گا، کہیں پر لکھا ہوا ہے مرسل نہیں آئے گا، کہیں لکھا ہے مرسل نہیں آئے گا۔ آپ لوگ بحیثیت مسلمان، آپ کے پاس تو علم نہیں ہے نا، آپ تو ایسے ہی بس اچھلتے ہیں، اچھلنے کے علاوہ تو آپ کو کچھ آتا نہیں ہے۔ اب کہا صرف یہ گیا ہے کہ نبی نہیں آئے گا، کہا یہ گیا ہے کہ مرسل نہیں آئے گا۔ خبردار کیا حضور نے، کیا کہا؟ خبردار کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی اور مزید آئے گا نہیں تو کوئی دین نہیں ہوگا، یہی سمجھتے ہیں نا آپ، یہی بات ہے نا۔ لیکن نبی کا کام تو کوئی دین لانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ نبیوں کا کام تو دین لانا ہے ہی نہیں، نبیوں کا کام تو جو ایگزسٹنگ ریلیجن ہے اس کے اندر تجدید کرنا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ میرے دین میں جو رد و بدل ہوگا، میرے دین میں جو رد و بدل ہوگا، جو آلائشیں میرے دین میں آ جائیں گی، مجھے اس کی فکر ہے، کیونکہ اس میں کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس کے صحیفے کے ذریعے درست کر دے۔ جب بات حضور نے یہ فرمائی نا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضور بڑے افسردہ تھے، بہت افسردہ تھے۔ یہ مجھے بتانا بعد میں نے کیا کہا ہے، بہت افسردہ تھے۔ اور اس افسردگی کے عالم میں پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یار اے اللہ، کوئی نبی نہیں آئے گا تو رد و بدل جو ہو جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی
کہ ہم مجدد اعظم بھیج رہے ہیں، ہم مجدد اعظم بھیج رہے ہیں، اور وہ جو مجدد اعظم ہوگا وہ دوبارہ سے اس دین کو ایسا کھڑا کرے گا جیسا یا رسول اللہ آپ نے خود کیا تھا. اور اس کو اسلامی زبان میں کہا جاتا ہے اسلام کی نشاط ثانیہ. اسلام کی نشاط ثانیہ، یعنی یہ بات افسوس کی تھی کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے تو اس کا مطلب ہی کچھ اور بنا لیا. یہ تو افسوس کی بات تھی کہ اب دین میں اگر بگاڑ پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا. فکر کی بات ہے نا. اب دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اب کیا ہوگا، نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو اب سدھار کون پیدا کرے گا. تو اس کا پھر ابتدائی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریزولوٹ بنایا کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد آئے گا. ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد آئے گا، اور پھر 1000 سال پورے ہونے کے بعد پھر ایک بڑا مجدد آئے گا جس کو کہا جائے گا مجدد الف ثانی، جو ایک الف کا مطلب ہے 1000، عربی زبان میں الف کا مطلب ہے 1000، جو 1000 سال کے بعد مجدد آئے گا. اور دیکھیں قدرت کے کھیل کہ جب 1000 سال والا مجدد آیا تو اسی دور میں دین الہی کا جھوٹا مدعی اکبر بادشاہ آ گیا. جھوٹا مدعی بنایا اس نے تھا اپنی بیگمات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ایسا دین ہو جس میں یہ، کیونکہ اس نے تو شادیاں بہت کر رکھی تھی نا. ہاں، ایک جودھا بائی سے شادی کی تھی اس نے، ہے نا. اس کے علاوہ ایک اور بیوی ان کی شیعہ بھی تھیں، کوئی سنی بھی تھیں. تو اب وہ ساری بیویوں کو خوش کرنے کے لیے چاہ رہا تھا کوئی ایسا دین بنا لے کہ ساری بیویاں خوش ہو جائیں. تو اس نے کہا جی یہ دین الہی ہے. ادھر ادھر سنا اس نے سب کی جو ہے صوفیوں کی بات وغیرہ سن کے، وہ یہ سمجھا کہ یار اصل تو چیز اللہ کی محبت ہے، تو میرا تو کام بن جائے گا، اس میں سب کو اکٹھا کر لیں گے. تو اس کو پھر مجدد الف ثانی نے اس کا قلع قمع کیا اور کہا کہ یہ دین اکبری ہے. اب اس واقعے کو بھی 400 سال بیت گئے ہیں. تو اب آپ کے دین میں کیا حال ہے؟ اب آپ کے دین کا کیا حال ہے؟ شیعہ حضرات میں 32 فرقے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی شیعہ سارے صحیح ہیں تو تم صحیح تھے، تم میں فرقے کیوں بنے؟ یہ مسلمان سارے ایسے ہی ہیں نا، ان میں سے تم مومن تھے، تم ہٹ گئے، ہے نا، تم شیعہ بن گئے، تو تم تو صحیح تھے نا، تو تم میں 32 فرقے کیوں بن گئے؟ اب 72-73 فرقے تمہارے بن گئے ہیں دین میں، ہے نا. اور ہر فرقے والا کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، اور یہ بھی نعرہ لگاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں. اور اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. ختم نبوت تو رونا ہے سارا. اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو کوئی دین ٹھیک کرنے کے لیے نبی آ جاتا ہے اس دین کو، کیونکہ نبی کا مطلب تو دین بنانا ہوتا ہی نہیں ہے اس کا کام. اولو العزم مرسل دین بناتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا نبوت کا، مرزا غلام احمد نے، قادیانی نے. پتہ ان کو بھی نہیں ہوگا کیا ہے دین، نبی کون ہوتا ہے. اولو العزم مرسل کے آگے نبی کی کوئی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہو گئے مرسل، اولو العزم مرسل 5 جو لطیفوں کی تعلیم لائے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کچھ رسول بھی آئے، وہ تعلیم لائے لیکن کسی لطیفے کی تعلیم نہیں لائے. اسی طرح 313 دین بنے، ٹھیک ہے نا. اب جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے دور ہے، بیچ میں کتنا گیپ ہے. تو اس گیپ کے اندر جو ہے
بہت سارے دین بنائے گئے، بہت سارے رسول آئے، بہت سارے رسول آئے، لیکن جو مین ریلیجن تھا وہی تھا اولو العزم مرسل کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جتنے رسول آئے تھے، جتنے بیچ میں دین بنائے تھے، سب کالعدم قرار دیے گئے، لیکن اولو العزم مرسل کا دین پائندہ رہا، زندہ رہا۔ رسولوں کے دین مٹا دیے گئے، لیکن جو اولو العزم مرسل تھا، کون سا؟ جس کا دین روحانی تعلیم پر بنیاد رکھتا تھا، اس دین کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ اسی لیے یہ دین جو روحانیت پر جن کی اساس قائم ہے، یہ دین کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا۔ کہ کیا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے؟ ہر ولی کا تو نہیں ہوتا ہے، ہر ولی کا نہیں ہوتا ہے، صرف جو معارف ہوتے ہیں نا، معارف ولی، ان کا ہوتا ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.